الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارا یہ مذہب آفاقی اور خدا تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دنیاوی، دینی، سماجی، معاشی تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور یہ مذہب زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ اس مذہب کا مقصد انسانی معاشرہ کی اصلاح اور بندے کو خدا تک پہنچانا ہے، اور دینی دنیاوی کامیابی اور کامرانی کی راہوں پر چلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو مفید تعلیمات و ہدایت سے مزین کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد بگڑے ہوئے ماحول کو درست کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کے دلوں سے حرص و ہوس کے گرد و غبار کو دور کرنا ہے۔ اسلام کا منشا انسانوں کو بے راہ روی کی گندگیوں سے بچانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو شراب نوشی، جوا بازی جیسی حرکتوں سے نجات دلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو سود خوری اور رشوت ستانی کی لعنتوں سے نفرت دلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا ہے، اور اسلام کا مقصد بگڑی ہوئی سماج کو راہ راست دکھانا ہے۔ الغرض، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو نظام ہائے زندگی عطا کیا ہے، جو قانون حیات دیا ہے، وہ ایسا آفاقی نظام اور ایسا آفاقی قانون ہے جو مہد سے لے کر لحد تک اور روز آفرین سے لے کر صبح قیامت تک فرزندان اسلام کی رہبری اور رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرات، یہاں پر مجھے ایک عیسائی کرنل کی ایک بات یاد آ گئی جس کو میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب یہاں پر یعنی ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس عیسائی نے ایک اپنے مسلم دوست سے پوچھا کہ تمہارے اسلام کی حقانیت صداقت پر تم کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ تو وہ جو مسلم تھے، حالانکہ وہ کوئی مولوی مولانا نہیں تھے، مگر پھر بھی ان سے جو کچھ ہو سکا اسلام کی حقانیت صداقت پر دلیلیں پیش کی۔ مگر اس کرنل نے کہا کہ آپ جو باتیں کہی ہیں وہ سب ٹھیک ہے، مگر آئیے میں آپ کو اسلام کی حقانیت بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے ملک انگلستان میں پارلیمنٹ میں سینکڑوں لوگ مل کر جب کوئی قانون بناتے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر اس قانون کو نافذ کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھنے کے بعد، تدبر فکر کے بعد اس قانون کو ہم پورے دیش میں لاگو کر دیتے ہیں۔ جب وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے اور اس قانون کے لاگو ہوتے ہی اعتراضات کے سینکڑوں دروازے کھل جاتے ہیں،
اور مکمل 1 سال بھی پورا نہیں ہوتا، 1 سال بھی پورا نہیں گزرتا کہ اس میں غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، جس کے سبب ممبران پارلیمنٹ کو اس قانون میں ترمیم تبدیلی کرنی پڑتی ہے یا اس قانون کو منسوخ کرنا پڑتا ہے، اس قانون کو ہٹا دینا ہی پڑتا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے دانشمندوں کا بنایا ہوا قانون 1 سال بھی چل نہیں پاتا، مگر تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر جو قانون اور جو دستور بنایا، اس قانون کو بنائے ہوئے تقریباً 1400 صدیاں گزر گئیں، مگر آج تک کوئی قانون مصطفیٰ پر انگلی نہ اٹھا سکا اور نہ اسلام کے اصولوں کو کسی نے غلط ثابت کیا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ صبح قیامت تک قوانین اسلام میں نہ کسی قسم کی تبدیلی ہوگی اور نہ کوئی اس کے تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہی مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے۔ میرے دوستوں، یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہے بلکہ ایک دانشور عیسائی کا قول ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے، اور یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ گواہی دے دی اسلام کی صداقت اور حقانیت کی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ایک پاکیزہ اور ستھرا معاشرہ عطا کرتا ہے۔ اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ سوسائٹی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام فحاشی، عریانیت، عصمت دری، شراب نوشی، زناکاری اور سود خوری، بدکاری جیسے افعال سے انسانیت کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے انہیں باطنی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے اور ظاہری پاکیزگی کا بھی درس دیتا ہے، یعنی اپنے دل کے اندر جو میل ہے اس کو بھی پاک صاف رکھو اور جو جسم پر میل ہے اس کو بھی پاک صاف رکھو۔ اسلام اپنے چاہنے والوں کی زندگی میں قبیح و افعال دیکھنا نہیں چاہتا، اور کیوں نہ ہو کہ اسلام کا مقصد انسان کے سر پر تاج کرامت رکھنا ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کو عظمت و سر بلندی عطا کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں، کہ اگر جو کوئی بھی ان 6 باتوں کو اپنا لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں، یعنی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت ملے گی ہی ملے گی۔ پہلا یہ کہ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ دوسرا یہ کہ جب تجھے امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے، یعنی امانت میں خیانت نہ کرے۔ تیسرا یہ کہ جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور پانچواں یہ کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور چھٹا یہ کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے، یعنی غلط کاموں کے لیے۔ حضرات، مگر آج لوگ فرامین اسلام پر عمل کرنے کے بجائے انگریزی کلچر اور مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہود و نصارہ کی اتباع میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ آج وہ کون سی برائیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں نہیں ہے۔ غور کریں کہ وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں، ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ ایسی کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں پروان نہ چڑھ رہی ہو؟ وہ کون سی خرابیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں موجود نہ ہوں؟ جوا بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، شراب نوشی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، سود خوری اور رشوت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، زناکاری کی گرم بازاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غداری اور دھوکہ بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، عہد شکنی اور بے وفائی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، عیاری اور مکاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، وعدہ خلافی اور کذب بہتانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غیبت اور چغل خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، بغض و حسد دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ظلم و ستم دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، فلم بینی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، عریانیت اور بے حیائی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، فحاشی اور بے پردگی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں،
غرور و تکبر دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، بے ادبی اور گستاخی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، جہیز کی لعنت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، طلاق و خلا کی کثرت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ٹی وی کی نحوست دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ماں باپ کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، میاں بیوی میں نا اتفاقی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں۔ غرض یہ کہ آج ساری برائیاں اور ساری بدعمالیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ حضرات، کبھی آپ نے سوچا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ظلم و ستم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جوا بازی اور زنا کاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جہیز کے نام پر مال لینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ماں باپ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ شوہر کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو آئیے ان گناہوں کی سزا اور عذاب حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ جھوٹ کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو کہ عام ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹ فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ صحابی نے پوچھا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ہو سکتا ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ غیبت اور چغلخوری کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جو چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، یعنی کہ لڑاتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے چغلخوری کر کے۔ اب ایک تیسری حدیث بھی سماعت فرمائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے، جس کی چغلی کی گئی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی حکایت بتا دوں کہ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے آس پاس میں کہیں رہتی تھی، اور وہ بیمار ہو گئی تو اس کا ایک بھائی تھا، اس کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کے تجہیز و تکفین یعنی کہ کفن دفن کا انتظام کیا، اور جب دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آ گیا کہ وہ پیسے یعنی رقم کی تھیلی قبر میں ہی بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے مدد طلب کی اور دونوں قبر تک پہنچے۔ اس نے دوست سے کہا کہ ذرا ہٹ، میں دیکھوں تو صحیح کہ میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا کہ امی جان، میری بہن میں کیا کوئی بری عادت تھی، کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا کہ ہاں، تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی،
اور چغلخوری کیا کرتے تھے، اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ لہذا جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغلخوری سے پرہیز کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب حسد کے بعد بغض و کینہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر ہفتہ 2 مرتبہ یعنی 2 دن پیش ہوتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ ہر بندے کا عمل جو کچھ کیا رہتا ہے ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، یعنی سوموار اور جمعرات کو۔ ہر بندہ کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہو۔ اس کے متعلق حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو یہاں تک کہ وہ آپس کی عداوت سے باز آ جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو عداوتاً چھوڑے رکھے۔ اگر 3 دن گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل کر سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو ثواب میں دونوں شریک ہیں، اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گنہگار ہوا اور سلام کرنے والا ترک تعلق کے گناہ سے آزاد ہو گیا۔ اب اس کے بعد ظلم یعنی کسی پر ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، یعنی کہ غریب کون ہے، کمزور کون ہے، مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ کھانے پینے کا سامان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے، بہت دھیان سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ لے کر آئے اس حال میں، یعنی کہ اس دنیا میں اس نے بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت روزہ رکھا ہوگا، بہت زکاتیں دی ہوں گی، بہت نیک کام کیے ہوں گے، مگر اس حال میں کہ وہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اب انہیں راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان بانٹ دی جائیں گی۔ بس اس کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں گے تو اب حقداروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے یہاں تک کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔